عزت کے دعا کو ملے رختہ۔ مزید نئے بیانات کے لیے چینل الداعی الخیر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حدیث اس بات سے بھرے پڑے ہیں، صرف ایک ہی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو امام الانبیاء والی اور سردار انبیاء والی محنت دے کر کے اور قیامت تک کی ذمہ داری دے کر کے اللہ نے اس امت کو دنیا کے اندر نکالا ہی تھا اور اس امت کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ سارا کھیل کے لیے ہے تو یہ تمہارا دھوکہ ہے، یہ نہیں، کیونکہ کھیل اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور اللہ کا کام بے مقصد ہو یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کی شان کے خلاف اللہ کا کام ہے اور مقصد کے بغیر ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ تو جو آسمان جس کو ختم ہو جانا ہے، جس کو فنا ہو جانا ہے، وہ زمین جس کو ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، جب ان کی پیدائشیں بے مقصد نہیں ہے تو وہ دولہا جو اس کائنات کا ہے جس کے لیے سارا نظام ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا آسمان کی شکل میں چھت اور زمین کی شکل میں بچھونا اور اس کے درمیان کا سارا نظام تمہارے لیے نہیں ہے۔ جب وہ بے مقصد نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے تو یہ بے مقصد کیسے ہو سکتا؟ یہ ہمارا شامیانہ تو بہت مختصر ہے آسمان کے مقابلے میں، اس کو بغیر مقصد تو نہیں لگایا ہے، یہ اپنی دکھائی کی کیا زمین کے آگے حیثیت ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، کیا مقصد ہے؟ میرے دوستوں بزرگوں، کسی بات کو قرآن نے چھوڑا نہیں ہے، کسی بات کو قرآن نے ادھورا نہیں رکھا ہے، مکمل چیزیں آپ کو قرآن پاک میں مل جائے گی۔ آپ قرآن سے پوچھو نا ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو اس امت کے مقصد کو قرآن نے بیان کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہم نے تم کو ساری انسانیت کے نفع رسانی کے لیے ہم نے تم کو نکالا۔ اس امت کے آنے کا مقصد میرے دوستوں بزرگوں قرآن نے بیان کیا ہے۔ اپنی ضرورتوں کا پورا کر لینا، اپنے تقاضوں کا پورا کر لینا اور اپنی ذات سے دین پر عمل کر لینا اور اپنے بیوی بچوں کی فکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے جانا، میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، یہ اس امت کی شان نہ کبھی رہی ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ یہی تو فرق ہے ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں۔ ایمان والے کی سوچ اپنی ذات تک اور اپنے پیٹ تک اور اپنے گھر تک محدود ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف اپنے بارے میں سوچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جس کے اندر ایمان والوں کے معاملات کا درد اور غم نہیں ہے اور مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہیں دیتا ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، اس امت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے نکالا ہے اور ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ مقصد ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اور اس مقصد کے لیے معاون مددگار بننے کے لیے وہ ساری ضرورتیں ہیں۔ جیسے نماز مقصد ہے اور وضو اس مقصد تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے۔ ایک آدمی وضو ہی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کو ضائع کر رہا ہے، میرے دوستوں بزرگوں اس کو عقل مند نہیں کہا جائے گا کہ یار جانے تو نہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وضو بھی تو ایک عبادت ہی ہے نا۔ اللہ کے بندے وضو اپنی جگہ عبادت ہے، اعضائے وضو سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، وضو کرنے کی جگہ اللہ آخرت میں زیورات پہنائیں گے، یہ سارے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو مقصد تھا وضو کا کہ یہ وضو نماز تک پہنچانے کے لیے تھا، وضو برائے وضو نہیں ہے، وضو برائے نماز ہے۔ امت یہ تو کہتی ہے حلال کمانا بھی تو فرض ہے نا، تجارت بھی تو ضروری ہے نا، سوال تجارت بھی تو کی ہے نا، حلال کمانے کو بھی تو شریعت نے جائز اور اس کے بھی تو فضائل بتائے نا۔ میرے دوستوں ضرور بتائے ہیں، لیکن یہ مقصد تک پہنچنے کے لیے ہے، تم تو وضو ہی کرتے رہے گے۔
شیطان نے یہ دھوکے میں ڈال دیا، یہ پٹی شیطان نے پڑھائی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، تجارت تو قرآن کسی اور چیز کو بھی تجارت بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے دنیا کی کوئی تجارت نہیں بچا پائے گی سوائے دین اور دین کی محنت کے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، اور میرے دوستوں بزرگوں، ہم میں سے کون ایسا ہے یا پوری امت میں کون ہے جو یہ کہے کہ مجھے عذاب علیم کی فکر نہیں؟ یعنی بابا عذاب علیم سے تو بچنا ہے، کیسے بچنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جان کو بھی تابع کرنا پڑے گا، مال کو بھی تابع کرنا پڑے گا، کہ یہ تجارت ہے کہ تم جان کو بھی ہمارے حوالے کر دو، مال کو بھی ہمارے حوالے کر دو۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، یہ مقصد ہر فرد امت کے سامنے رہے اور انسانیت اس مقصد کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائے، اس کے لیے یہ سارا اتنا جھمیلا کیا جاتا ہے۔ کیوں ہے اجتماع؟ صرف بھیڑ گردی جمع کر لینا، کچھ بیانات مذاکرت سنا دینا، کچھ باتوں کا مذاکرہ نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہر فرد امت کو جھنجھوڑنا ہے، ہر فرد امت کو اس کے مقصد اصلی پر کھڑا کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد دلانا ہے اور اس کو اس کا مقام اور مرتبہ بتانا ہے کہ تم اپنی پوزیشن کو پہچان۔ اللہ نے دنیا میں تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ کیا ذمہ داری ہے ہماری؟ کیا کام ہے ہمارا؟ ٹھیک ہے، تم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی تاجر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اور کچھ ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں، یہ امت کا تعارف نہیں ہے، یہ امت کی پہچان نہیں ہے۔ صحابہ نے ان نسبتوں سے کبھی اپنی پہچان دنیا میں کروائی ہی نہیں۔ آپ بتا دو کسی روایت میں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنی تجارت سے اپنا تعارف دنیا میں کروایا ہو کہ میں بہت بڑا تاجر ہوں اور مدینہ منورہ کا بہت بڑا مالدار ہوں۔ کسی انصار کے رہنے والے نے اپنے باغات کے ذریعے سے اور اپنی کھیتی باڑی کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا ہو؟ اگر دنیا نے صحابہ سے ان کا تعارف پوچھا ہے کہ تم کون ہو، تو صحابہ نے کہا ان اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہمارا تعارف یہ ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے اور انسانیت کو گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہمارا تعارف ہے، اس کے علاوہ کوئی تعارف نہیں۔ کہ رستم نے پوچھا تھا ربیع ابن حامد سے تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ تو یہ تعارف کرایا تھا کہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے، ہم وہ ہیں جو اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے آئے۔ وہ من ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگی سے نکال کے اس کی وسعتوں کی طرف لے جانے کے لیے آئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جو تعارف صحابہ نے غیروں کے سامنے اور دنیا کے سامنے کرایا ہے، قیامت تک کے آنے والے ایمان والے کا تعارف میرے دوستوں بزرگوں یہی ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں چلے جانے کے بعد اور جنت میں داخل ہو جانے کے بعد اگر جنتی کو کسی چیز کی تمنا ہوگی اور کسی چیز کی خواہش ہوگی تو وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو کھپانے کی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے کی تمنا ہوگی۔ اور یہ کی ہے تمنا صحابہ نے، یہ تمنا صحابہ نے کی ہے اللہ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا جابر کیا بات ہے، تم اتنے غمگین کیوں رہتے ہو؟ کیوں اتنے غمگین رہتے ہو؟ کیا فکر ہے، کیا ٹینشن ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میں 8 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں،
اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے والد عبداللہ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں گئے تھے اور وہ اس غزوے میں شہید ہو گئے. اور اللہ کے نبی آپ یہ بھی جانتے ہیں میرے ابا نے یہودی کا اتنا قرضہ چھوڑ کے دنیا سے گئے ہیں کہ میں ساری زندگی بھی کماتا رہوں گا تو میرے باپ کا قرضہ ادا نہیں کر پاؤں. آپ اندازہ لگاؤ میرے دوستوں، جس انسان پر اتنے حالات ہو، جس کا باپ شہید ہو گیا ہو، جس کی 8 بہنیں ہو اور جس کے اوپر باپ کا اتنا قرضہ ہو، اس کے چہرے کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا جابر اتنا کیوں تم مایوس رہتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں تمہارے والد کے ساتھ اللہ نے کیا برتاؤ کیا ہے، کیا معاملہ کیا ہے. ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا. فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتائے. فرمایا جابر تیرے باپ کو اللہ کے لیے تیار ہے تو تیرے باپ نے اللہ سے یہ تمنا کی کہ اللہ جو شہادت آپ نے احد میں عطا فرمائی تھی اس کا موقع ایک مرتبہ اور مجھ کو دیا جائے. میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، آپ اندازہ لگاؤ جس نے اپنی جان کا آخری قطرہ تک اللہ کے راستے میں بہا دیا ہو، جب وہ اللہ سے نئی زندگی کی تمنا کر رہا ہے تو ایک مرتبہ زندگی میں 4 مہینہ لگانے والا اور 10 مرتبہ زندگی میں 4 مہینے والا وہ کتنی حسرت اور افسوس کرے گا اپنے اس عمل کا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے قیامت کا نام یوم الحسرت بھی ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. نبی جی آپ ان کو حسرت کے دن سے ڈرائیے. اہل علم حضرات نے لکھا ہے جو جتنا چاہے عمل کر لے لیکن اس کے باوجود قیامت میں اس کی حسرت ختم نہیں ہوگی کہ اس سے زیادہ کر لیا ہوتا تو اور اچھا ہوتا. جب شہید ہو جانے والے کی حسرت باقی ہے میرے دوستوں بزرگوں آدمی اندازہ لگتا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں جتنا اللہ رب العزت نے اس محنت اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے بندوں کو نوازنے کے لیے اجر اور ثواب کے بھاؤ کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور عمل پر اس اجر و ثواب کی تصور بھی نہیں کر سکتے. پانا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے. بڑے محدث تھے، سبق پڑھا رہے تھے. پڑھاتے پڑھاتے بچوں سے کہنے لگے، طلبہ سے کہنے لگے بتاؤ ایک سوال ہے میرا، اگر کوئی شخص پیدائش یعنی بلوغت کے بعد سے بالغ ہونے کے بعد سے موت تک ساری زندگی نفل و روزہ رکھے کبھی افطار نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ کوئی دن روزے سے خالی نہ رہے، اور یہ روزے دار ساری زندگی بلوغت کے بعد سے لے کر کے مرنے تک کبھی رات کے قیام کو ترک نہ کرے، کوئی رات اس کی تہجد سے خالی نہ ہو. طلبہ نے کہا کہ استاد محترم کون اتنی بڑی عبادت کر سکتا ہے؟ ہفتے 10 دن کی بات نہیں ہے، سال 2 سال کی بات نہیں ہے، بلوغت سے لے کر کے موت تک کا معاملہ ہے. کون کر سکتا ہے؟ دن بھی رات بھی. میرے دوستوں بزرگوں روایتوں میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اگر کوئی شخص یہ عبادت کر بھی لے تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے کے سونے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیوں اتنے فضائل بیان کیے گئے، کیوں اتنا اجر و ثواب بیان کیا گیا. صحیح حدیث ہے، محدثین نے نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے، ایک شخص کو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ میری یہ رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اور یہ شخص شب قدر کو پانے والا دنیا کے سب سے مقدس سرزمین بیت اللہ یعنی مسجد حرام میں ہو، اور بیت اللہ میں بھی وہ جگہ جو دعاؤں کی قبولیت کی ہے یعنی حجر اسود کا قریب ہونا اور اس کا سامنے ہونا، یہ عابد اس جگہ پر پہنچ کر کے اپنی رات کے ایک لمحے کو ضائع نہ کرے، ساری رات اللہ کے سامنے عبادت میں گزار دے. حضور نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود. اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے دین کی نسبت پر نکلا ہے یہ اس عابد کے اجر و ثواب سے بہت آگے بڑھ جائے گا، بہت آگے بڑھ جائے گا. اس
لیے میرے دوستوں بزرگوں یہ سارے فضائل امت کو اسی لیے بیان کیے گئے کہ ان فضائل کے شوق میں امت کو اپنی زندگی بے حیثیت اور بے قیمت لگنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر جنت کے فضائل بیان کیے۔ صحابی عمیر ابن الحمام غالباً نام ہے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ شہادت۔ کہا بس جان کا نکلنا ان نعمتوں کے حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے؟ فرمایا ہاں، کھجوروں کو پھینک کر کے بڑھ گئے۔ کہا یہ کھجوریں میرے جنت میں جانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ہم تو اتنی بھی تاخیر برداشت نہیں کرتے۔ اتنے فضائل سنائے گئے، اتنے فضائل سنائے گئے، اتنے فضائل سنائے گئے اس راستے کے کہ نابالغ بچوں کو بھی اپنے گھر پر رہنے کی طبیعت نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اپنے پیروں کے بل اور پنجوں کے بل کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہیلے بہانے کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ترکیبیں لگاتے تھے، مقابلے کرتے تھے، سارے جتن کرتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ اس لیے کہ میرے عزیز و بزرگوں اتنا امت کو تیار کیا گیا تھا اور اتنا امت کو کام اور مقصد پر کھڑا کیا گیا تھا کہ مرد اپنے آپ کو گھر پر مرنا اپنے لیے عیب کی چیز سمجھنے لگے تھے، اپنے لیے عیب کی چیز سمجھنے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جن کو امام الانبیاء نے اللہ کی تلوار کہا ہے، 100 سے زیادہ معرکوں میں اور غزوات میں اور جنگوں میں شریک ہونے والی شخصیت، جب وہ اپنے بستر مرگ پر ہے اور آخری سانسیں چل رہی تھی، حسرت اور افسوس کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ یہ کہتے تھے میں یہ موت نہیں چاہتا تھا جس موت کے ساتھ میں مر رہا ہوں، میں تو میدان کی موت اور اللہ کے راستے کی موت کو چاہتا تھا۔ کمال یہ نہیں ہے آدمی دھندے کاروبار کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، کمال یہ نہیں ہے آدمی بیوی بچوں میں رہتے رہتے دنیا سے چلا جائے، کمال یہ نہیں ہے آدمی دنیا کی مشغولی کے ساتھ دنیا سے چلا جائے، کمال یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ دین اور دین کی محنت کے ساتھ دنیا میں زمین کے کسی حصے کا پیون بن جائے اور دنیا کے کسی کونے میں اس کی قبر بن جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں یہ اس امت کے لیے فخر کی بات اور یہ اس امت کے لیے کمائی کی چیز۔ مدینہ منورہ میں انتقال کرنے والے صحابی کے بارے میں امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ میری تمنا تھی اس کا انتقال اس سرزمین کے علاوہ کہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگاؤ، حضور نے فرمایا جو جنت البقیع میں دفن ہو جائے گا یہ میری سفارش کا مستحق بن جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے جنت المعلا اور جنت البقیع یہ دونوں قبرستان ایسے ہی جنت کے اندر منتقل کر دیے جائیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس سرزمین پر مر جانا۔ لوگ تمنائیں کرتے ہیں لیکن امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ میری خواہش، میری تمنا یہ تھی کہ اس صحابی کا انتقال اس سرزمین کے علاوہ کہیں اور ہو جاتا۔ صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے نبی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس انسان کی موت جائے پیدائش کے علاوہ کسی اور جگہ اللہ کے دین کی نسبت پر آ جائے، اللہ اس کی پیدائش کی جگہ سے لے کر کے موت کی جگہ تک کو ناپ کر کے سالم موتی کا محل جنت میں عطا فرمائے۔ 2019 میں ہم لوگوں کی جماعت مالیگاؤں کی کویت گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ساتھی کارگزاری سنانے لگے کہ آپ لوگوں کی جماعت کے آنے سے پہلے چائنا کی ایک جماعت یہاں کام کر رہی تھی۔ اس جماعت کے اندر ایک نوجوان ساتھی تھا، تعلیم کا عمل، صبح کی تعلیم کا عمل چل رہا تھا اور منتخب احادیث میں یہی حدیث آئی جو میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی نے تمنا ظاہر کی کہ یہ مرنے والا مدینہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرتا تاکہ اللہ پاک اس کی پیدائش کی جگہ سے موت تک کی جگہ کو ناپ کر کے سالم موتی کا محل سے جنت میں دے۔ یہ حدیث منتخب میں ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ تعلیم کے عمل کے دوران ہی اس نوجوان کی روح پرواز کر کے انتقال ہو گیا۔ خیر اسی ملک کے اندر اس کی تجہیز و تکفین ہوئی، گھر والوں نے کہا کہ اب دنیا سے چلا گیا ہے، ملک میں لانے سے زندہ تو نہیں ہو جائے گا، اس لیے آپ حضرات وہی تجہیز و تکفین کر دے۔ بہرحال اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ رات میں امیر جماعت نے اس ساتھی کو خواب میں دیکھا اور وہ آ کر کے کہنے لگا امیر صاحب اللہ نے وہ سالم موتی والا محل اپنے ملک سے لے کر کے یہاں تک کی زمین کو ناپ کے مجھے جنت میں دے دیا۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں،
اگر اللہ پاک اس محنت پر، یہ امتحان ہے ہمارا، اللہ نے اجر کو چھپا دیا، نفع کو چھپا دیا، ملنے والے انعام کو چھپا دیا، جیسے بچوں سے انعامات چھپا دیے جاتے ہیں، اگر پتہ چل جائے کون نہیں محنت کرے گا؟ آپ دیکھ لو، انعام کو کہیں ظاہر نہیں کیا جاتا، چھپا دیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر اللہ پاک ظاہر کر دیتے، پہلے تو یہ دنیا اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، انسان خود بھی اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ارے دیکھنے والوں نے ایک جھلک دیکھ کر کے اس کو برداشت کرنے کی طاقت اور استعداد دیا۔ امتحان تو یہی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب فرعون کو پتا چل گیا کہ میں ساری دنیا کو اپنے خدا ہونے کی دعوت دے رہا ہوں اور میری شریکہ حیات وہ میرے علاوہ کسی کو خدا مانتی، تو اس کے لیے تو یہ اپنی ناک کا مسئلہ بن گیا کہ میرے پیروں کی زمین میرے نیچے سے کھسک رہی ہے۔ تو پہلے تو اس نے سمجھایا، کیونکہ بڑی محبت تھی اس کو، اتنی محبت تھی کہ اگر آسیہ نے کہہ دیا کہ اس بچے کو تمہیں قتل نہیں کرنا ہے تو 70,000 بچوں کے ذبح کروانے کے بعد بھی وہ عورت کی محبت کے آگے مجبور ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو محل پر پالنے پہ مجبور ہو گیا، جو تو اس نے کہہ دیا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم بے اولاد ہیں، ہم اسی کو اپنی اولاد بنا لیں گے، یا اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں نفع پہنچائے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، محبت تھی تو پہلے سمجھایا، لیکن جب دیکھا کہ یہ اپنی بات پر اور اپنے ایمان پر بالکل پختہ ہو چکی ہے تو اس نے اب تکلیفوں کا راستہ اختیار کیا۔ اور کیسی تکلیف؟ مفسرین نے لکھا ہے بھرے مجمع کے سامنے اپنی بیوی کو لا کر کے اس کے ہاتھوں میں لوہے کی کیل کو دیوار میں کھڑا کر کے ہاتھوں سے آر پار کروا کے اور پیروں میں لوہے کی کیل گڑوائی جا رہی تھی اور بار بار پوچھا جا رہا تھا ابھی جان نکلی نہیں ہے، تیرے پاس ابھی بھی موقع باقی ہے، اگر تو ابھی بھی میری اپنی بات کو مان لے تو میں تجھے وہی ساری نعمتیں اور وہی سارے ناز و نخرے دینے کے لیے تیار ہوں جو اس سے پہلے تھا۔ اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں حضرت آسیہ کے بات میں اور ان کے جواب میں ایک ذرہ برابر کا کوئی فرق نہیں آ سکتا، لیکن جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی تکلیف اور اتنا بڑا مجاہدہ حضرت آسیہ کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ علماء نے کہا ہے جب حضرت آسیہ نے یہ محسوس کر لیا کہ اب میری زندگی نہیں بچے گی اور اب میری جان یہ ظالم لے کر کے رہے گا، تو دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے دعا کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ میں جنت کا محل بعد میں پہلے آپ کا قرب مانگتی ہوں، اس قرب میں آپ مجھے محل عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بندی کے اعزاز و اکرام کے لیے جب اس کو ان تکالیف سے گزارا جاتا تھا سارے آخرت اور غیب کے پردوں کو ہٹا کر کے اس سے ملنے والے محل کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتے، اس کو دیکھ کر کے اس اللہ کی بندی کو یہ احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ میرے پیروں میں اور میرے ہاتھوں میں کیل کے ذریعے سے آر پار کر دیا جا رہا ہے، اس کو اس تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں رہ کر کے دیکھنے پر جب یہ کیفیت ہے تو حقیقی معنوں میں جو اللہ پاک عطا فرما دیں گے اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی اب تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو میرے دوستوں بزرگوں، صحابہ کو اگر اپنی زندگی میں کسی عمل سے سب سے زیادہ محبت تھی اور کسی عمل کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ اگر بتاتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے خدا کی قسم اگر اللہ کے راستے پر پیدل چلنا اللہ کے دین کی نسبت پر نہ ہوتا، عمر زمین کی پیڑ کی بجائے زمین کے پیٹ میں رہنے کو زیادہ پسند کرتا۔ ہم اللہ کے راستے میں اتنا محبوب عمل ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، میرے دوستوں بزرگوں، یہ اسی بنیاد پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار کام اور مقصد کو سمجھا کر کے اور فضائل کو سامنے رکھ کر کے ایسے تیار کیا تھا کہ صرف اشارے کے منتظر رہتے تھے، اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ حضور رائے لے رہے ہیں مدینہ میں رہ کر کے مقابلہ کرنا ہے، نکل کے اللہ کے نبی ہم نکل کر کے مقابلہ کریں گے،
ہم کو بدر میں موقع نہیں ملا، اب اللہ احد میں موقع دے رہے، ہم کو اپنی بہادری دکھانا ہے، ہم نکل کر کے مقابلہ کریں۔ میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے، مختصر سی زندگی دی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ بندے سے پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ارے کتنا رہے ہو دنیا میں، کتنا رہے ہو دنیا میں، اللہ پوچھیں گے بندے سے۔ علماء نے لکھا ہے میرے دوستوں، بزرگ اور عزیزوں، اس کا جواب یہ ہوگا لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی آدھا دن میں دنیا میں رہا ہوں، حالانکہ 60 70 80 سال دنیا میں زندگی گزار کر کے گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کا یہ جواب کیوں ہوگا حالانکہ اس نے زندگی گزاری؟ فرمایا یہ جواب اسی لیے ہوگا جو وقت غفلت میں گزرتا ہے اور جو وقت مقصد کے بغیر گزرتا ہے اس کا گزرنا انسان کو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لو، اللہ معاف فرمائے، جو اپنی راتوں کو لہو و لعب میں، گناہوں میں اور معصیتوں میں گزارتے ہیں، انہیں رات کے گزر جانے کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے، میں وہ کہرانہ کی رات کبھی نہیں بھول پاؤں گا، میں سمجھ رہا تھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہوا ہے، ادھر تو فجر کی اذان ہونے لگی، جتنی بے برکتی اس رات میں تھی اتنی زیادہ بے برکتی والی رات میں نے اپنی زندگی میں۔ یہ غفلت کے مواقع ایسے گزرتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، جس زندگی کو انسان یہ سمجھ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری ادھیڑ عمر ہے، اور ابھی تو میں 50 55 سال کا ہوں، اور ابھی تو میں 60 ہی سال کا ہوں، اس زندگی کے بارے میں یہ اللہ سے کہہ رہا ہے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ میں رہا ہی کتنا ہوں دنیا میں، ایک دن یا آدھا دن تو رہا ہوں۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے اولم نعمرکم ما یتذکر بہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں ایک لمبا عرصہ دنیا میں دیا تھا، کام کرنے کا موقع ہم نے دیا تھا، ہم نے تم کو صلاحیت دی تھی، بولنے کی صلاحیت، چلنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، جان کی صلاحیت، جوانی کی صلاحیت، مال کی صلاحیت، یہ ساری استعداد ہم نے تم کو عطا فرمائی۔ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایک ایک صلاحیت کو، ایک ایک خوبی کو، ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے اگر کسی چیز پر لگایا ہے اور سب سے پہلا لگانا ضروری سمجھا ہے تو میرے دوستوں وہ دین اور دین کی محنت ہے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے خود ہی سے مسئلے گھڑ کے، خود ہی سے اس کے عذر بنا کر کے، اور خود ہی سے اپنے آپ کو ہم معذور قرار دیتے ہیں۔ میں تو میرا عذر ہے، میں معذور ہوں۔ میں کیسے معذور ہے؟ میں گھر کا اکیلا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ سارے بہانے آپ قرآن پاک اٹھا کر کے دیکھ لو، یہ صحابہ نے نہیں، یہ بہانے منافقین پیش کیا کرتے ہیں۔ ان بیوتنا عورا وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، گھر میں کوئی رہنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ ان کے بہانے ہیں۔ نکلنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑا سا موسم صحیح ہو جائے نا، لا تنفروا بالحر، تھوڑی سی گرمی چھٹ جائے اور تھوڑی سی حرارت ختم ہو جائے، نکلنا ہے، تھوڑا سا ٹھنڈی کا انتظار کرے۔ اللہ کہہ رہے قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہیے یہ گرمی ختم نہیں ہو گئی، اس سے بہت زیادہ سخت گرمی تو ابھی آنے والی ہے۔ ابھی تو سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، تم اس کو گرمی کہہ رہے ہو؟ ہم تو اس سورج کو 1.25 میل کے فاصلے پر تمہارے سر پر کھڑا کرنے والے ہیں، وہ گرمی ہے اصل۔ آپ اندازہ لگاؤ، سائنسداں کہتے ہیں یہ 9 کروڑ 33 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ آدمی بغیر پنکھے کے، بغیر کولر کے، بغیر ایئر کنڈیشن کے زندگی گزار نہیں سکتا ہے، ایسے بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کرو اگر یہ 1.25 میل کے فاصلے پر آ جائے تو کیا عالم ہوگا۔ تم اس کو گرمی کہتے ہو؟ 40-45 ڈگری کو گرمی کہتے ہو؟ گرمی تو وہ ہے۔ تو یہ سارے بہانے میرے دوستوں بزرگوں، یہ جو ہے قرآن پاک میں آپ کو ملیں گے کہ اگر قریب کہیں جاتے نا تو ہم تمہارے ساتھ چلتے، تم اتنی دور جا رہے نا، مطلب دور بہت ہے، اس لیے یہ بہانہ آپ کو 10ویں پارے میں یہ انہی کا ملے گا۔ سردی کا بہانہ، گرمی کا بہانہ، حالات کا بہانہ، موسم کا بہانہ، سیزن کا بہانہ، کھیتی باڑی کا بہانہ، بیوی بچوں کا بہانہ،
کرنے والوں کے لیے کوئی بہانے نہیں ہے. 120 بچوں کو دفن کرنے والا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بہانہ آپ کو سیرت میں نہیں ملے گا، ایک مرتبہ عذر آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنی اس فیملی کے عذر کو کبھی امام الانبیاء کے سامنے پیش کیا ہو کہ اللہ کے نبی آپ خود جانتے ہیں کہ 110 کو تو 120 کو تو دفن کر چکا. کتنے حالات، کیونکہ کام کرنے والوں کے لیے کوئی عذر نہیں، کام کرنے والوں کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے. کام کرنے والوں کے لیے ہر حال میں کام کا کرنا آسان. اگر ان کے پاس بینائی نہیں ہے تو بھی وہ اپنے آپ کو معذور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی بات نہیں، بینائی نہیں ہے نا، سنائی تو دیتا ہے، بولنے کی طاقت تو ہے، سمجھنے کی طاقت تو ہے، چلنے پھرنے کی طاقت تو ہے. ان صلاحیتوں کا اللہ کے حساب تو دے رہا ہے. عبداللہ ابن مکتوم حضرت عمر سے کہہ رہا ہے مجھ کو یرموک میں کیوں نہیں بھیج رہے ہو، میں جانا چاہتا ہوں. فرمایا عبداللہ تم نابینا ہو، جا کر کے کیا کرو گے؟ فرمایا امیر المومنین میرے نابینا ہونے کو تم جانتے ہو، دشمن نہیں جانتا ہے. اور میں نابینا ہوں، میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا، لیکن کیا میں مسلمانوں کے جھنڈے کو اور اسلامی لشکر کے جھنڈے کو اٹھا بھی نہیں سکوں گا؟ کیا میں اس کو پکڑ بھی نہیں سکوں گا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس وقت کے غزوات میں اور اس وقت کے معرکوں میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہوتا تھا تو وہ اسلامی پرچم کی حفاظت ہوتی تھی، اس لیے کہ سارے دشمنوں کی جو نظر ہوتی تھی وہ اس پرچم کے اٹھانے والے پر ہوتی تھی، اس پر حملہ کرتے تھے تاکہ پرچم گر جائے اور ان کی ہمتیں پست ہو جائے. لیکن اس نابینا صحابی نے اس اہم ذمہ داری کو اپنے ہاتھوں میں لیا. آپ اندازہ لگائیں جو شخص جس کے عذر کو لے کر کے جبرائیل امین آسمانوں سے اتر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی غیر اولی الضرر، یہ آیت کا ٹکڑا ہم صرف عبداللہ ابن مکتوم کی شان میں اتار رہے ہیں. یہ فضیلت تو ہے لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، نکلنے والے اور بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اللہ کے نبی ہم یہاں پر ایک قید بڑھا رہے ہیں، اگر بیٹھنے والا معذور ہے تو وہ فضیلت سے محروم نہیں رہے گا. غیر اولی الضرر، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر، یہ عذر عبداللہ ابن مکتوم انہی نابینا صحابی کی شان میں نازل ہوا ہے. میرے دوستو، جس کو معذور اللہ قرار دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو معذور قرار دینے کے تیار ہے. میرے دوستوں بزرگوں، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، اگر اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اگر اللہ نے ایک چانس دیا ہے، ہماری اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ، ہماری اپنی زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر چکا ہے، ابھی بھی اگر ہم ان ساری چیزوں میں لگ کر کے اور الجھ کر کے میرے دوستوں بزرگوں رہ جائیں گے، معاف کرنا نقصان نہ اللہ کی ذات کا ہے نہ اللہ کے دین کا ہے، نقصان کسی اور کا ہے. میں میری اپنی ذات کا اور میرا اپنا نقصان کر رہا ہوں. کتنا نقصان ہے آپ یہ بھی تو روایت میں دیکھو. آدمی بہت آسانی سے کہہ دیتا ہے ارے یار میں منع تھوڑی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے شعبان میں نہیں شوال میں چلا جاؤں گا. ارے شعبان سے شوال 2 مہینہ، وہاں آدھے دن کے بعد نکلنے والے کو حضور کہہ رہے عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتہم. تو شام میں جانے کی بات کرتا ہے، ساری دنیا کا مال خرچ کر دے، صبح نکلنے والوں کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے. میرے دوستوں بزرگوں، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں بعد میں چلا جاؤں گا، اس بعد میں جانے نے مجھ کو کتنا پیچھے کر دیا ہے پچھلوں سے. مجھے اس بات کا اندازہ اور اس کا تصور ہی نہیں. وہ عبداللہ جن کا نکلنا یقینی تھا، جو نکلنے کے لیے تیار ہو چکے تھے اور جن کا نکلنا میرے دوستوں بزرگوں نکلنے میں پسو پیش نہیں تھے اور نہ دنیا کے تقاضوں کے لیے رکے تھے، امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رکے ہیں. لیکن اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تم اس تاخیر کو آدھے دن کا فاصلہ کہتے ہو، میں اللہ کے نبی یہ کہتا ہوں یہ تاخیر 500 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. اور لکھنے والوں نے لکھا ہے آج بھی موتا کے میدان میں ان تینوں صحابہ کی جو قبریں ملتی ہے اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر ہے وہ بقیہ 2 کے مقابلے میں کچھ فاصلے پر ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فاصلہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ یہ دنیا میں بھی ہو گیا. حضرت زید بن حارثہ ہے، حضرت جعفر طیار ہے.
اب یہ ریٹائر لوگ نہیں ہے کہ چلو اب داڑھی سفید ہو گئی اور اب سارے قاصد اللہ کی طرف سے آ گئے کہ یہ بیماری بھی ہے، یہ بیماری بھی ہے، چشمہ بھی لگ گیا ہے اور سارے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں. اب تو آدمی کا دھیرے دھیرے ذہن بن رہا ہے کہ اب تو جانے کا نمبر آ چکا ہے اور اب جو ہے میرے دوستوں بزرگوں اپنا جان مال لگا رہا ہے. نہیں، 33 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 31 سال کی عمر، 32 سال کی عمر، یہ ملے گی آپ کو سیرت میں. عین جوانی کا عرصہ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، جوان بیوی ہے، ماں باپ ہے، یہ سارے تقاضے ہیں اور یہ ساری ذمہ داریاں ہیں. آپ تصور کرو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے حضرت جعفر کے گھر پر تشریف لائے اور حضرت جعفر کے بچوں کو آپ چوم رہے ہیں، ان کو پیار کر رہے ہیں، ان کو بوسہ دے رہے ہیں، اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں. آپ کے طرز عمل سے حضرت جعفر کی بیوی نے تو پہچان لیا. اللہ کے نبی کا معمول کبھی ایسا ہے نہیں، لیکن آج یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی بات پیش آئی ہے اور کوئی نہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا. فرمایا اللہ کے نبی جعفر آپ کے بھائی کی کیا خبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کے یہاں قبول ہو چکا اور اللہ نے اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا. روایتوں میں ہے اس کو سنتے ہی وہ اللہ کی بندی اپنی جگہ پر بے ہوش ہو کر کے گر گئی. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا تھا کہ تم جعفر کے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کرو، وہ ہوش میں نہیں ہے، اس نے اپنا آقا کھو دیا ہے، اس اللہ کی بندی کو احساس نہیں ہے، تم اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. یہ جو ہمارے یہاں میت کے گھر والوں کے لیے کھانا ہے نا، علماء اس کی دلیل میں اسی واقعے کو پیش کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ اس اللہ کی بندی کو ہوش ہی نہیں. میرے دوستوں بزرگوں آپ تصور کرو، آپ اندازہ کرو، 3 دن کے لیے چھوڑنا، 40 دن کے لیے چھوڑنا، 4 مہینے کے لیے چھوڑنا اور ایک ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑنا. ان بچوں پر، ان جوان عورتوں پر، بوڑھے ماں باپ پر. 90 سال کی عمر ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نابینا ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، سہارے کی محتاج ہے اور بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے. اس کے باوجود میرے دوستوں بزرگوں چھپ چھپا کر کے اپنی امی کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے امی جان اب میں حجاج کے خلاف اپنے گھر پر بیٹھ نہیں سکتا، اب مجھے اس کے مقابلے پر اترنا پڑے گا، میں آپ سے اجازت لینے نہیں، آپ سے صرف دعا کی درخواست کرانے کے لیے آیا. آپ دیکھو کتابیں تاریخ اٹھا کر کے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر ہے. کون ہے حضرت اسماء؟ علماء نے لکھا ہے یہ وہی حضرت اسماء ہے جو اللہ کے نبی اور اپنے باپ ابو بکر صدیق کا کھانا لے جا کر کے غار ثور کے اندر پہنچاتی تھی اور ابو جہل نے راستے میں جب پکڑا اور کہا کہ اسماء تو ہی صحیح بتا اور تو جانتی ہے تیرا باپ کہاں ہے، جہاں وہ ہوگا وہی امام الانبیاء بھی یعنی محمد ابن عبداللہ بھی ہے. یہی حضرت اسماء تھی جنہوں نے کہا ابو جہل میں پتہ تو نہیں بتا سکتی اور میں اپنی جان دے سکتی ہوں. ایک تماچا مارا، پہلوان تھا ابو جہل، بھاری بھرکم تھا، قوی الجثہ تھا، یہ تو چھوٹی سی بچی تھی، گر گئی اور پتھر کی نوک سر پہ گڑی، خون بہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حال میں پہنچی، کپڑے کو پھاڑ کر کے ان کے زخم کی جگہ پر باندھا گیا. یہ وہی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو بچی اپنے دادا کے ہاتھ کو پتھروں پر لا کر کے پھرواتی تھی اور ان کو تسلی دیتی تھی کہ دادا جان آپ فکر مت کرو، آپ ہمارا غم مت کرو، ابا جان چھوڑ کر کے گئے ہیں. یہ وہی بچی ہے جس نے اپنی آنکھ اس قربانی کے ماحول میں کھولی ہے اور بڑھاپے میں 90 سال کی عمر ہے اور بینائی چلی گئی ہے اور جب ظاہری سہارے کی محتاج ہے، ایسی حالت میں اپنے بیٹے حضرت زبیر سے کہہ رہی ہے بیٹا تو جا تو رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن تیرا جسم سخت کیوں لگ رہا ہے؟ فرمایا امی جان میں نے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے. فرمایا بیٹا یہ تو اللہ کے راستے کے نکلنے والوں کی شان کے خلاف ہے، جو اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے.
जिस बकरी की खाल उधेड़ दी जाती है, फिर उसको इसकी कोई परवाह नहीं है कि उसकी बोटी बने, उसकी हड्डी तोड़ी जाए। ये बुढ़ापे में ये माँ बजाय अपनी औलाद को रोकने के उसे उभार रही है कि अब्दुल्ला अगर जाना है तो जैसे तेरे आम दिनों का लिबास है उसी लिबास में तू जाएगा। और मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आजीजों, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर शहीद कर दिए गए और कई दिनों तक हज्जाज ने इनकी लाश को जो है सूली पर लटका करके रखा था, उधर से हजरत अस्मा का गुजर हुआ। किसी ने उनको बताया कि आपका बेटा अभी तक दफन नहीं हुआ है, बल्कि हज्जाज ने उसको सूली पर लटका करके रखा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाओ उस माँ के दिल पर क्या गुजरेगी और उस माँ के दिल पर क्या हाल है। उस हाल में भी वो कह रही है कि ये चाहे लटका करके रखे, लेकिन मेरा बेटा अल्लाह ने तो उसे जन्नत तक पहुंचा दिया। अपने लिए सआदत की चीज समझते थे, अपने लिए खुशकिस्मती की चीज समझते थे। मुल्क शाम जमात गई हुई थी। हजरत राबिया अदविया के शौहर सीला इब्न अशयम और हजरत राबिया अदविया के बेटे, यानी बेटा भी और शौहर भी एक साथ दोनों अल्लाह के रास्ते में गए हुए हैं। खबर आई मुल्क शाम कि ए राबिया, तेरा शौहर भी और तेरा बेटा भी दोनों इस मार्के के अंदर शहीद हो गए। मेरे दोस्तों, लिखा है किताबों में, महल्ले की औरतें जब इस औरत के पास ताजियत के लिए आई, इसने कहा कि मुझे ताजियत की जरूरत नहीं है, मैं तो इस वक्त मुबारकबादी की मुस्तहिक हूं। तुम मुझे मुबारकबाद दो। अल्लाह ने वो खुशकिस्मती मुझे अता फरमाई, अल्लाह ने वो सआदत मुझे अता फरमाई है कि एक एक नहीं, मेरे घर के 2 फर्ज अल्लाह ने बैकवंत तो कबूल किए हैं, मेरा बेटा भी और मेरा शौहर भी। मैं ताजियत और तसल्ली की मुस्तहिक नहीं हूं, मैं तो मुबारकबादी की मुस्तहिक हूं। हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे 20 साल की उम्र है, यरमूक की लड़ाई में शहीद हुए हैं। जैसे ही हजरत मुआज को पता चला कि दुश्मन ने मेरे बच्चे के मोढ़े पर वार किया था और खून के ज्यादा बह जाने की वजह से 20 साल का जवान बेटा शहीद हो गया, दौड़े दौड़े अबू उबैदा इब्न जर्राह के पास आए। कहने लगे, अबू उबैदा, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे? फरमाया, मुआज क्या हो गया? फरमाया कि अल्लाह ने इस सफर में मेरी औलाद को अपने दीन की निस्बत पर कबूल कर लिया है, मैं तो इस वक्त मुबारकबादी का मुस्तहिक हूं और काबिल। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग और आज़ीज़ों, इसको अपने लिए सआदत की चीज, इसको अपने लिए फख्र की चीज, इसको अपने लिए खुशकिस्मती की चीज, महल्ले वाले इस पर फख्र करते थे कि हमारे महल्ले में हंजला रहता था जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। हम हंजला के महल्ले वाले हैं। कौन हंजला? अल्लाह के नबी ने पूछा बीवी से, मैं देख रहा हूं इसके बालों से पानी टपक रहा है, क्या बात है? फरमाया, अल्लाह के नबी, इसकी गैरत ने इतना भी गवारा नहीं किया कि ये गुस्ले जनाबत कर ले, इसी हाल में ये अल्लाह के दीन की निस्बत पर निकल गए और अल्लाह ने शहादत मुकद्दर की थी, शहीद हो गए। फरमाया, हाँ, इसी वजह से मैंने देखा फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं। फरमाया, हंजला रसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है। महल्ले वाले फख्र करते थे कि हमारे महल्ले में ऐसा शख्स है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसी जिंदगियों को वसूल किया है और ऐसा जिंदगियों को काबिल फख्र और काबिल नमूना बनाया है। ऐसी मौत और ऐसी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबिल रश्क अता फरमाई है, हम मेरे दोस्तों तसव्वुर नहीं कर सकते। साद इब्न मुआज मदीना मुनव्वरा का इंतहाई भारी भरकम शख्स है, पूरे कबीले के सरदार है और पूरे कबीले के मेरे दोस्तों बुजुर्गों अमीर है। इनकी राय पर फैसले किए जाते थे। वो साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतकाल का वक्त करीब था, जख्म लगा था और बहुत गहरा जख्म था। अल्लाह के नबी ने इनका हुजरा मस्जिद नबवी के करीब में बनाया था। एक मर्तबा देखा खून हुजरे के बाहर बह करके आ रहा है। अल्लाह के नबी ने इन्ना लिल्लाह पढ़ ली और फरमाया, मुझे लगता है साद नहीं बचेगा। जब जा करके देखा तो उनकी रूह परवास से अल्लाह के नबी उनको देखने के लिए हुजरे में ऐसे दाखिल हुए जैसे कोई भीड़ मजमे में दबते दबाते दाखिल होता है। साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी, पूरा कमरा खाली है और आप ऐसे दबते दबाते कमरे में दाखिल हो रहे हैं? फरमाया, तुम देख रहे हो कमरा खाली है, मुझे फरिश्तों से पूरा कमरा भरा हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी, साद इब्न मुआज इतने भारी भरकम बदन वाला, इतना लंबा चौड़ा शख्स, इसका जनाजा इतना हल्का क्यों है? हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, जनाजा हल्का नहीं है, जनाजा तो बहुत भारी है, लेकिन ये तुम्हारे कांधों पर नहीं है, ये फरिश्तों के कांधों पर जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों,
جن کا دنیا سے جانا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا تھا۔ جبرائیل امین ہے، فرمایا اللہ کے نبی آپ کے ساتھیوں میں سے کون دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ حضور نے غور کیا، فرمایا کون؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی آپ کے ساتھیوں میں کوئی دنیا سے گیا ہے۔ فرمایا جبرائیل امین کیا بات ہے؟ فرمایا اہتز عرش الرحمن، اس کے دنیا کے جانے نے اللہ کے عرش کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ تحقیق کی گئی تو پتا چلا سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ جینا تھا، یہ مرنا تھا جن کا دنیا سے جانا اللہ کے عرش کو، دنیا سے جانا اللہ کے عرش کو ہلا دیتا تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اللہ نے یہ نعمت اور یہ اللہ نے محنت ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ یہ قیمتی ایام شعبان کا، یہ قیمتی ایام رمضان کے مزید قیمتی بن جائے۔ میرے دوستوں بزرگوں اور عزیزوں، اس راستے کی محنت اور اللہ کے راستے کا نفر، اس سے زیادہ ان اوقات کو قیمتی بنانے والا اور کوئی شکل اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، آپ حضرات سے ہماری درخواست ہے، گزارش ہے، اجتماع کا اصل مقصد یہی ہے، جمع نہیں ہونا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر بکھرنا ہے۔ صرف کہنا سننا نہیں ہے، اس کو لے کر کے سارے عالم کے اندر پھرنا ہے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ نہ تشکیل والے حل کریں گے، نہ میں حل کروں گا، حل کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ میرے ارادے کی پختگی پر اللہ کا نظام چلے گا، میرے اپنے جمنے پر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ جو اللہ سارے حالات کے باوجود صحابہ کو اپنی قدرت سے نکال سکتے ہیں اور ان کے نکلنے کو آسان کر سکتے ہیں، وہ اللہ میرے نکالنے پر بھی قادر ہے اور میرے نکلنے کو آسان کر سکتے ہیں۔ بس میرے اندر یقین ہونا چاہیے کہ میرے پختہ ارادہ کرنے پر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ جائے گا۔ جو میرے بکھرے کاموں کو میں نہیں سمیٹ سکتا ہوں، میرے اللہ اپنی قدرت سے اس کو سمیٹنے پر قادر ہے۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، نقد کی تشکیل ہے، ہمت ارادے کر کے بتائے، جیسے صحابہ نقد اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کرتے تھے۔ گھر نہیں جائیں گے، یہیں سے جائیں گے، جتنی تیاری ہے اتنی تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ ایک جوڑا ہے تو ایک ہی جوڑے میں جائیں گے۔ جب دو چادر میں انسان دنیا سے جا سکتا ہے تو ایک جوڑے کپڑے میں 40 دن 4 مہینے کیوں نہیں لگ سکتا ہے؟ میرے دوستوں بزرگ اور عزیزوں، ایسے 50 اجتماعات میں ہم نے شرکت کی جس میں شریک ہو کر کے گھروں کو چلے گئے، ارادے کر کے گھروں کو چلے گئے۔ یہ اجتماع ہماری زندگی کا تاریخی ہو، آئے تو تھے سننے کے لیے، آئے تو تھے شرکت کے لیے، لیکن اب یہاں سے گھر نہیں، یہاں تو ان تقاضوں کو لے کر کے اللہ کے راستے میں جائیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، ہمت کر کے ارادے کر کے بتائیں، اپنے ناموں کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے نکلنے کے لیے تیار ہوں۔ جلدی جلدی کھڑے ہو کر کے بتائیں، جو تیار ہو کر کے آئے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جن کا ابھی نقد ارادہ ہوا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں۔ بولیں اس کے لیے، بتائیں۔ کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ، تھوڑا سا کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ۔ ان کی بھی زیارت کرو تھوڑا۔ کیا نام؟ ابو بکر۔ مسجد آپ کی؟ آپ کے قریب میں مسجد کون سی ہے محلے کی؟ رحیمی؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول ہوا۔ بھائی ہر ایک اپنے بارے میں سن، یہ تشکیل میری اپنی ذات کی۔ ہاں بتاؤ بھائی، یہ تشکیل میری اپنی ذات کی، میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، میری زندگی بنے گی۔